صبر اور استقامت کا وصف اپنے اندر پیدا کرنا ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ جب نظریاتی تحریکات اور قومیں ناموافق حالات سے دوچار ہوتی ہیں تو ان کے لیے سب سے بڑا سہارا اپنے نظریات سے متعلق ایثار اور وابستگی اور اس پر استقامت ہی ہوتی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو مشکل سے مشکل وقت میں دلوں کو حوصلہ دیتی ہے اور عزائم کو جلا بخشتی ہے۔ دشمن کی تو پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ اہل ایمان کو بے حوصلہ کر کے ان کے عزائم کو توڑ ڈالے تاکہ وہ اپنے سائے سے بھی ڈرنے لگے، اپنے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو گویا کونتی ہوئی بجلی تصور کرے، ہر چھوٹے بڑے خطرے کو دیکھ کر مصالحت کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ کسی قوم میں اگر واقعتاً ایسی کمزوریاں پیدا ہو جائے یا یہ بیماریاں پیدا ہو جائے تو پھر انہیں تباہ کرنے کے لیے باطل کو بہت زیادہ کوششیں اور کاوشیں کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ اس طرح کی بیماریوں کے چلتے مدافعانہ قوتیں جس طرح باہر سے کام کرتی ہیں اس سے کئی گنا بڑھ کر وہ اندر سے کام کرنے لگتی ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ کانپتے ہوئے ہاتھ، سہمے ہوئے دماغ اور سراسیمہ قلوب کبھی بھی حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔